اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیسی ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ اسی رمضان میں آنے والی ہے. رمضان المبارک کے اندر وہ رات آنے والی ہے. اور یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں جو شخص ایک نفل ادا کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. کوئی ٹاٹا برلا کی اولاد، کوئی بڑے سے بڑا مالدار، ایک دن اگر کوئی کام پر جائے، 70 دن کی مزدوری مانگنے جائے، 70 تو چھوڑو، ایک دن کام پر جاؤ اور 2 دن کی مزدوری مانگو یا 7 دن کی مزدوری مانگو، تو وہ کہیں گے اس کو ناگپور لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ ناگپور. اب ادھر پتہ نہیں کون سا پاگل خانہ، دوا خانہ بڑا ادھر کون سا ہے پتہ نہیں، لیکن ہمارے طرف تو وہی چلتا. ناگپور لے جاؤ اس کو. کہاں لے جاؤ؟ ایک دن کام کر رہا ہے اور 7 دن کی مزدوری مانگ رہا ہے، تو اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، اس کو لے جاؤ بولتے. لیکن یہ تو دنیا والوں کا حال ہے. ایک دن کام کریں گے تو 7 دن کی مزدوری نہیں دے سکتا. ارے 7 دن کی چھوڑو، 2 دن کی مزدوری نہیں دے سکتا. ارے 10 روپے زیادہ نہیں دے سکتا، 5 روپے زیادہ نہیں دے سکتا. قربان جائیے، قربان جائیے. اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کے یہاں پر جو رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا، کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، فرض کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹاٹا برلا کے وہاں کمی ہو سکتی ہے، راشن کی دکان پر کمی ہو سکتی ہے، کسان کے یہاں پر کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پالنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ دینے والا ہے، وہ کھلانے والا ہے، وہ پلانے والا ہے. ساری کائنات کا پالنے والا وہ ایک پالنہار ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو نہ اونگ آتی ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے. رات میں بھی اس کے جو ہے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا برابر ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں. اور وہ مبارک مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم نے اپنی زندگی ایسے ہی گزار دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے. اگر ہم اس کو اللہ کے نام پر لگا دیں گے، اللہ کے دین کے خاطر لگا دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گے. اور اللہ نے ہمارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. بھاؤ بڑھ جاتا ہے، بھاؤ بڑھ جاتا ہے. پہلے بزرگوں کے زمانے میں سونے کی کوئی قیمت نہیں تھی، سونے کی کوئی قیمت نہیں تھی. لیکن اب دیکھو 8,000 8,600 بڑھتے جا رہے ہیں. یوٹیوب پر چاکلیٹ آتے ہیں، اتنا کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا. ارے بھائی کچھ کم نہیں ہو رہا، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو بھاؤ بڑھتے رہتے، زمانے کے اعتبار سے بھاؤ بڑھتے رہتے. بزرگوں کے زمانے میں 4 آنے میں بھینس ملتی تھی، تو بولے کیوں نہیں خرید کر رکھے، جگہ مل جاتی تھی سستے میں. ارے بھائی کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، کھانے کے. ارے جوار کھایا کرتے تھے، پیور کی جواری کھا لیا کرتے تھے، بونڈے والی جواری کھا لیا کرتے تھے. کھانے کے لیے ایسا کچھ ملتا نہیں تھا، یہ خرید لیتے، وہ خرید لیتے. ارے 200 میں نے کھیت بیچا. ارے کیوں بیچے دادا، ہمارے لیے رہنے دیتے. ارے بیٹا اس وقت تو ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ 200 روپے کی کیا قیمت تھی. تو زمانے کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بدلتا ہے. تو پہلے سونے کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن آج جا کر کے دیکھو
सोने की कितनी कीमत बढ़ गई, तो भाव बढ़ता है। एक ईंट हमारे घर को लगी, उसकी कोई कीमत नहीं, बड़े मालदार के घर को लगी, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन वही ईंट अल्लाह के घर को लग गई, उसकी कीमत है, उसकी कीमत है। इंसान अगर ईंट लगी हुई है दूसरे के घर को, हमारे घर को, नाक साफ कर लेगा, वहां पर पोंछ देगा, लेकिन अल्लाह के घर को ईंट लगी हुई है, उससे नाक साफ नहीं करेगा, हाथ भी नहीं पोंछेगा। कुछ लगा हुआ है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर को ईंट लगी हुई है। भाई कार्टून जो रहता है, मराठी की किताब को लगा हुआ है या नोटबुक को लगा हुआ है, तो उसकी कोई कदर नहीं, लेकिन वही कुरान को लग गया, वही हदीस की किताब को लग गया, तो उस पुट्ठे की कीमत है, उस पुट्ठे की कीमत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने बनाए और उनमें मुबारक महीने भी बनाए, और उन महीनों में से एक महीना रमजानुल मुबारक का महीना है, रमजान का महीना है, रमजान का महीना। मुबारक हो सबको मुबारक महीना, मुबारक हो सबको मुबारक महीना, बने सबके खातिर ये जन्नत का जीना, इबादत की तौफीक ऐसी खुदा दे कि नाजिल हो बेचैन दिल पर सकीना। ये सिर्फ समोसे खाने के वास्ते महीना नहीं आ रहा, अच्छी अच्छी लस्सियां पीने के लिए नहीं आ रहा, अच्छे अच्छे पकवान पकाने के लिए नहीं आ रहा। बस लेडीज का काम है, बस शाम में किचन को छोड़ना नहीं, 3 बजे रात से किचन को छोड़ना नहीं। अब ये शेर उठेगा जब 10 मिनट बाकी रहेंगे, 5 मिनट बाकी रहेंगे, और दहाड़ता हुआ उठेगा, क्या बना, जल्दी 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 खाएगा। इसकी खिदमत के लिए सब लगे हुए हैं, गिलास भी हाथ में दिया जा रहा। कभी बीवी से नहीं पूछेगा आपने सहरी की या नहीं की, नहीं, वो तो नौकरानी है, वो तो नौकरानी है, अरे उसका भी तो हक है, वो बेचारी, अरे साथ में सहरी कराओ उसको, जल्दी से उठो, 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआएं करो। नहीं, सहरी खाकर सो गए, फजर भी गए, फजर भी गए, ऐसा नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुश शुहूर रमजान, रमजान मुबारक का महीना ये महीनों का सरदार है। रमजान का महीना महीनों का सरदार है। मैं घर का सरदार हूँ, मैं बस्ती का सरदार हूँ, अपने बगैर कुछ नहीं होता, अपनी बहुत पहुंच है, दिल्ली तक पहुंच है। यहाँ तो क्या है, ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम महीनों का सरदार रमजान का महीना है। रमजान का महीना तमाम महीनों का सरदार है, बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ी अजमतों वाला महीना है। इस रमजान मुबारक के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसती है, अल्लाह की तरफ से रहमतें लुटती है, अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती है, और हम गफलत में बस चिल्लाते हैं रमजान आ गया, रमजान आ गया, अब ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। कुछ कुछ लोग तो बस चिल्लाते चिल्लाते जो है उनका पूरा रमजान गुजर जाता है, लेकिन ना तो तरावी के रहते हैं, ना तो कुरान की तिलावत के रहते हैं, ना तो इबादत के रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। ये मत सोचो कि हम पर ही कर दिए गए क्या, नहीं, बल्कि पहली उम्मतों पर भी, पहले अंबिया पर भी रोजे फर्ज थे। किसी पर कितने थे, किसी पर कितने थे, लेकिन अल्लाह का इनाम है 1 महीने के रोजे। पहले आशूरा के रोजे फर्ज, आशूरा का रोजा पहले फर्ज था, लेकिन बाद में जब रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हुए सन 2 हिजरी में, तो उसके बाद में आशूरा के रोजे की फर्जियत साबित हो गई। अब जो चाहे रखे, जो रखेगा वाह वाह, और नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है रमजान में, वरना बहुत बहाने ढूंढते, रमजान मुबारक में बहुत बहाने ढूंढते हैं। हालांकि फर्ज है रोजे, क्या है, फर्ज है रोजे। छोटे से बच्चे ने रोजा रख लिया, वाह,
پورے محلے میں دعوتیں ہو رہی، میرے پوترے نے روزہ رکھا، میرے بیٹے نے روزہ رکھا، ابا بھی اچھل رہے، بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے، لیکن ابا جماعت والے آئے، بولے ہے ابا گھر میں؟ ابا نے بول دے کہ گھر میں نہیں ہے، تو بچہ جا کے بولتا میرے ابا بول رہے کہ میرے ابا گھر میں نہیں ہے، میرے ابا بول رہے کہ میرے ابا گھر میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بچے دیکھتے ماں باپ کو کہ یہ کیا کر رہے، یہ روزہ رکھ رہے، تو بچے بھی شوق سے اٹھتے۔ تو روزہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اور فرض جو ہے اس کی بھرپائی مرنے کے بعد میں بھی دینا پڑے گا، ہاں حساب ہوگا۔ 2.25 سیر گیہوں مرنے کے بعد میں اب کوئی دیتا کیا؟ بھائی ہمارے ابا چلے گئے، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ماں باپ چلے گئے، کبھی ہم نے ایسا بیٹھے کیا کاپی پین لے کر کہ میرے ابا کے اوپر کتنی نمازیں باقی ہے، کتنے روزے باقی ہے، کبھی بیٹھے کیا لے کر کے؟ نہیں، جیسے ہی وہ چلے گئے 40واں 10واں کر لیے، بعض بولے ہمارا حق ادا ہو گیا، ہمارا حق ادا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ بس بھوکا رہنے کے واسطے فرض کیے گئے، بس بولے صبح میں اٹھ جا اور پوری ٹاکی فل کر لو، دن بھر نو ٹینشن، ایسا ہے؟ نہیں، مقصد کیا ہے اس کا؟ وہ تو عادت بدل دی ہے ہم نے، کیا صحیح پہلے کھاتے تھے 10 بجے 9 بجے، اب سحری کے ٹائم میں کھا رہے، افطار کے بعد میں کھا رہے، تراویح کے بعد میں کھا رہے، پھر تراویح کے بعد میں پھر 11 بجے بھی کھا رہے، بس کھا رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ کیا مقصد ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ متقی پرہیزگار تقوی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کا، آپ ساتھ میں گئے، آپ ان کے ساتھ میں گئے ان کو چھوڑنے کے لیے، اور ان کو وصیت کی اللہ سے ڈرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ساری آسانیاں کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے، ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے۔ تقویٰ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، کیا؟ اللہ کا ڈر، صرف بھوکا رہنا نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے کیا فرمایا؟ تقوی اختیار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ میں رہو۔ کس کے ساتھ میں رہو؟ سچوں کے ساتھ۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اس میں کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ تراویح صرف 10 دن میں قرآن سن کر یا 6 دن میں قرآن سن کر یہ چھٹی نہیں کرنا ہے، وہ تو صرف قرآن کی ایک سنت ادا ہو جا رہی، لیکن تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی، تراویح کی چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ 2 کام کرنا ہے، 2 کام کرنا ہے۔ رات میں تراویح پڑھنا ہے، قرآن سننا ہے، اور دوسرا دن میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، قرآن بھی اور روزہ بھی۔
قرآن کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اس کو رات میں اس کو میں نے کھڑا رکھا، یعنی یہ تراویح میں اس نے قرآن سنا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائی۔ قرآن سفارش کرے گا۔ اب تو کیا ہے، قرآن دینے والے بہت ہیں مسجدوں میں، اور قرآن پڑھنے والے وہی اکڑے کے 2-4 بزرگ وہی لے کر بیٹھتے، باقی نوجوان کہاں گئے؟ باقی مسلمان کہاں گئے جو قرآن پڑھنے والے ہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم نے قرآنوں کو جو ہے تاک میں سجا کر کے رکھا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ نے صحابہ کو جو عزت عطا فرمائی تھی وہ قرآن کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ بھی سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے اس کو جو ہے دن بھر یہ تیرے لیے بھوکا رہا، تیرے نام پر بھوکا رہا، تو روزہ بھی سفارش کرے گا۔ روزہ بھی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ آج میرے بھائیو اور دوستو، تراویح کے سلسلے میں کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہے ہماری۔ ادھر امام صاحب نیت باندھتے اور ہمارے نوجوان اگر میچ شروع ہے اسکور دیکھتے رہتے، جب تک ادھر لمبی رکعت، پہلی رکعت تو لمبی رہتی، یا تو حافظ صاحب چالاک رہے تو پہلی جلدی کر دیتے اور دوسری میں لیتے، پھر حضرت دوسری میں لیتے کہ بیٹا تم ادھر ادھر کھڑے رہتے کیا، اب چلو دوسری میں کبھی کبھی آدھا پارا بھی لے لیتے ہیں حضرت۔ تو کیا ہو گیا؟ ہم نے مسجدوں کی ناقدری کی، ہم نے قرآن کی ناقدری کی، ہم نے روزوں کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کی عبادت کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کے نام کی ناقدری کی۔ آج اگر کوئی ہمارے مسجد کے سامنے اگر کوئی ڈی جے بجائے، اگر کوئی شور کرے تو ہم استینے چڑھا لیتے ہیں، لیکن ہم خود نماز کے وقت میں، عام نمازوں میں تو نہیں ہوتا لیکن تراویح میں ابھی تماشا شروع ہو جائے، تراویح میں تماشا شروع ہو جائے گا۔ 2 نوجوان ادھر بیٹھے ہوئے، ایک ادھر بیٹھا ہوا، 2 ادھر بیٹھے ہوئے، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جائیں گے بھاگتے ہوئے آتے، آدھے کھڑے ہوئے آدھے جھکے ہوئے اور نیت باندھ لیتے۔ مفتی صاحب سے پوچھو کہ بھئی قیام فرض ہے نا؟ ارے قیام فرض ہے نا؟ آدھے جھکے ہوئے آدھے کھڑے ہوئے اور ویسی نیت باندھ کر جلدی سے نماز پڑھ لیتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے اطمینان کے ساتھ میں ہم تراویح سے کیا کریں؟ ہم تراویح سے۔ تو یہ مہینہ کیا ہے؟ پہلا عشرہ اس کا رحمت، پہلا عشرہ رحمت۔ کتنے عشرے گزر گئے، کوئی احساس نہیں مسلمان کو، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ دینی اعتبار سے، کسی اعتبار سے کچھ احساس نہیں رہا۔ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ پہلا عشرہ اس کا رمضان کا اللہ کی رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اور تیسرا عشرہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی کا ہے، آگ سے آزادی۔ کسی کے نام کا وارنٹ جاری ہو اور 2 کیسز ہو اس پر، اور ایک کیس عدالت اگر معاف کر دے تو کیا کہیں گے؟ نہیں سر دونوں ساتھ میں کر دینا، ایسا کہیں گے کہ ایک سے تو چھٹکارا مل رہا، بولے بھائی ایک سے تو چھٹکارا مل جا رہا۔ تو اللہ کی طرف سے آزادی ملتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، ارے بوجھ مت سمجھو روزوں کو، ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ اگر ابھی ہم کہتے نوجوانوں کو، پہلے بھی تو دکانوں پر ایسا جھانک کر رکھتے تھے، ابھی بھی سیٹیوں میں کہیں کہیں پر کیا کرتے؟ جھانک کر کے رکھتے۔ اب تو نوجوانوں کو کچھ پڑی ہوئی نہیں ہے، غیروں کے سامنے کھاتے، غیر بھی کیا کہتے؟ ارے بھائی تمہارا پوتر مہینہ شروع ہے نا، وہ ہم کو شرماتے۔
وہ ہم کو کہتے پوتر مہینہ ہے نا تمہارا رمضان کا مہینہ، اس کے سامنے کھا رہے ہیں۔ اور پوڑا کھانے والے تو رمضان غیر رمضان کچھ لینا دینا نہیں ان کو، ناشتے کرنے والے، پوڑیاں کھانے والے، گٹکے کھانے والے، چائے پینے والے۔ اب تو بائیں ہاتھ کا اسٹائل نکل گیا، بائیں ہاتھ سے مسلمان چائے پی رہا۔ رمضان میں بھی آپ دیکھو ہوٹلیں جو ہیں، مسجدیں آباد ہونا چاہیے تھا، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کو بھی کیسا آباد کر رہے ہیں ہم لوگ معلوم ہے؟ دوپہر میں نوجوانوں کی ٹیم آ کر کے مسجدوں میں سو جاتی ہے۔ وہ مفتی صاحب سے پوچھ لینا، جس کے گھر ہے وہ مسجدوں میں سو سکتا کہ نہیں سو سکتا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، مسجدوں میں آ کر کے یہ بڑی بڑی قالینیں رہتی ہے، نیچے کچھ بچھا ہوا نہیں، جماعت کے اندر سمجھایا جاتا ہے موٹا کپڑا بچھا کر کے سو۔ اور یہ آ کر کے نوجوان آڑے ٹیڑے ادھر ادھر جو ہے تو کیسے بھی سوتے ہیں اور موبائل دیکھتے ہیں اور اسی میں ہنسی مذاق، اور مسجدوں کو بازار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں کی بات نہیں، پورے ہندوستان کے اندر آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ مسجدوں میں سونے نہیں دیتے، وہ تالے لگا دیتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے باہر پڑھو، وہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، پوری نماز جب تک نہیں ہوتی وہ باہر نہیں۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں ہم نے ناقدری کی ہے۔ یہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آپ سے آزادی کا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں آتی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ علماء نے صبر کی تشریح کی ہے روزہ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز تو کیا ہے؟ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہم نماز۔ دکان برابر کھولیں گے، ملازمت پر برابر جائیں گے، کھیت میں برابر جائیں گے، نماز کا پڑھتے نا جو ٹائم ملا وہ ٹائم، پڑھتے نا جو ٹائم ملا وہ ٹائم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پابندی نماز کی پابندی۔ پھر اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 4 چیزوں کی کثرت۔ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ 9-10 مرتبہ کے بعد ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، 9-10 مرتبہ کے بعد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ 70,000 اکاؤنٹ میں جمع کرے، 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے رکھے، 70,000 کا نصاب ہے، 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے۔ فضائل اعمال میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، نام ذہن میں نہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، ایک نوجوان آیا کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان لگا ہوا تھا، رونے لگا، کہا میرے ماں کو عذاب ہو رہا ہے، میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب ان کے پاس تو پہلے سے 70,000 کا نصاب تھا، اب تو ہم اگر ایسا بولے 70,000 تو ڈائریکٹ بولیں گے 70,000 روپے تو چیک ویک آئے گا، ڈائریکٹ ہمارا ذہن ادھر جائے۔ تو 70,000 مرتبہ ان کے پاس لا الہ الا اللہ پہلے سے پڑے ہوئے تھے وہ بزرگ کے پاس۔ انہوں نے کیا کیے کہ دیکھتے یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اور یہ نصاب کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، چپکے سے، بس اللہ کو معلوم، انہوں نے کیا کیا، چپکے سے جو ہے اس کے ماں کے نام سے ٹرانسفر کر دیا، ایصال ثواب کر دیا۔ تو فوراً وہ بچہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میری ماں کا عذاب دور ہو گیا۔ تو 70,000 کا نصاب، 70,000 پڑھ کر کے رکھے اپنے واسطے، اپنے بیوی کے واسطے، اپنے بچوں کے واسطے، اپنے ماں باپ کے واسطے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر کے رکھے۔ یہاں کے پیسے کام نہیں آئیں گے وہاں پر، وہاں تو بس یہی کام آئے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب کام آئے گا۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ڈائریکٹ یہ کلمہ عرش پر جاتا ہے، کوئی پردہ نہیں رہتا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس میں پہنچتا ہے۔
تو اس لیے لا الہ الا اللہ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میرے وہاں اولاد نہیں، کہا استغفار۔ پھر دوسرا آیا، کہا بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ پھر تیسرا آیا، کہنے لگا کہ مال کی تنگی ہے، کہا استغفار کرو۔ اب کوئی بیٹھا ہوا تو بولے حضرت سب کو ایک ہی تعویذ؟ جیسا اگر کوئی آتا ہے، کوئی اگر آئے اور اس کو ایسے ہی تم بس بوتل میں پھونک دو نا، بولے مولانا نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، بولے یار مولانا نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ کسی نے کہا کہ 5,000 لگیں گے، کتنے؟ 5,000 روپے، اور تم کو دھنی کا سامان بھی لانا پڑے گا اور وہ فلا چیزیں بھی لانی ہوں گی۔ بولے یہ مولانا ہے کا؟ یہ مولانا ہے؟ یا کوئی ڈاکٹر اگر وہیں ایسے ہی لکھ کر کے دے دے تو کیا کہیں گے؟ نہیں بولے ڈاکٹر صاحب اتنے کوئی پاور نہیں ہے، بولے۔ اور پھر وہ ایسا چیک کرے اور وہ بی پی کا آلہ لگائے اور ساری چیزیں اور سب بہتر، یہ ہے بولے کام کے ڈاکٹر، یہ ہے کام۔ تو اب بیٹھے ہوئے تو رہتی کچھ نہ کچھ، اعتراض کرنا آسان ہے۔ ایک نے کہہ دیا بولے سب کو حضرت استغفاری بتا دیے، پھر انہوں نے پڑھ کر کے بتلایا، کیا کہا؟ یا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بتلایا، کیا کہا کہ استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی خوب بارش برسائیں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری اللہ مدد کریں گے مالوں کے ذریعے سے اور بنین، بیٹوں کے ذریعے سے، اولاد بھی دیں گے اللہ، بارش بھی برسیں گی، مال بھی دیں گے اللہ اور اولاد بھی دیں گے، استغفار کی برکت۔ کس سے؟ استغفار کرنا، یہ دو چیزیں کرنا ہے جس کے سوا، یہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اور دو چیزیں جس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایک تو جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کی طلب کرنا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص 3 مرتبہ روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اگر سب کے لیے کر رہے تو اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے تو ہم تقوی اختیار کریں، اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ اب تقوی کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگر موقع رہا تو پھر کبھی بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کے خاطر یہ جنت کا زینہ، عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ۔ یہ مہینہ بس آنے ہی والا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔